یہی ہے، عرض یہی ہے کہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث میں، اور ہم ایجوکیشن کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد بھائی، علم دنیا ہو یا علم دین، بیسک اگر میں ورڈ یوز کروں ایجوکیشن کی اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے، جی اور جگہ جگہ پر ایجوکیشن کی امپورٹنس کو درشایا گیا ہے۔ جی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اگر احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں تو متعدد احادیث ہمیں ایسی ملتی ہے کہ جن جی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ علم دین سیکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، ماشاء اللہ۔ یہاں تک کہ آپ اس کی امپورٹنس کا، ایجوکیشن کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیے۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، سبحان اللہ، ماشاء کہ اللہ۔ ایجوکیشن حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اٹ از نیسسری فار ہیومن بینگس، اٹ از نیسسری فار ایچ اینڈ ایوری مسلم ویدر ہی از مین اور ویدر ہی از وومن، کوئی بھی ہو۔ فرمایا کہ طلب العلم فریضہ، اس کے لیے علم دین حاصل کرنا فرض ہے، یعنی وداؤٹ ایجوکیشن یو آر نتھنگ۔ اگر ہم یوں سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ جو بھی چیز ہم پر کرنا لازم ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر آپ ادھورے ہیں، جی جی، کیونکہ آپ کے نے بغیر علم اندھیرا کے بغیر اندھیرا ہے۔ علم نور ہے، بے شک۔ علم یہ روشنی ہے، علم سے ظلمت چھٹتی ہے، علم سے تاریکیاں ختم ہوتی ہے، علم سے جہالت ختم ہوتی ہے، انسان جہالت سے علماء کی فہرست میں علم حاصل کر کے اپنے آپ کو شامل کرنے والا کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ فرمایا، ایک تو یہ فرمایا نا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، جی تھوڑا سا اگر میں اس سے اور آگے چلوں، آپ اس کی امپورٹنس دیکھیے، واٹ از دا امپورٹنس آف ایجوکیشن ان اسلام، آپ اندازہ کریے۔ فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، ماشاء اللہ۔ علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ جی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنا شہر چھوڑ کر کہیں اور بھی اگر کیوں نہ جانا پڑے، کسی اور جگہ بھی کیوں جانا نہ پڑے، سو یو شوڈ ٹریول ٹو گین ایجوکیشن، علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں کہیں اور بھی جانا پڑے تو جاؤ، اس کو حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم سیکھو اور اپنی جہالت کو ختم کرو، کیونکہ جہالت کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ جو الٹریسی ہے نا، الٹریسی کو اسلام پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ قرآن کریم میں جو الٹریٹ لوگ ہوتے ہیں، وین دے quarrel with you، جب آپ سے وہ بحث و مباحثہ کرے، قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ، الٹریٹ لوگ اگر آپ سے کچھ گفتگو کرے، بحث و مباحثہ کرے، تو آپ ان سے بحث و مباحثہ نہ کرو، کیونکہ علم والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بحث و مباحثہ کریں۔ جی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ سلام کر کے آگے بڑھ جائیے، آگے گزر جائیے۔ اب دیکھیے، آپ اب اس بات سے اندازہ لگائیے، اب یہ علم جس شخص میں آ جاتا ہے، جی ایک تو پہلے تھا نا کہ بھائی علم حاصل کرو، اب اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب حدیث پاک دیکھیے کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، کہ جو کوئی راستہ طے کرتا ہے، جو کوئی سفر پر نکلتا ہے، وہ یلتمسو بہ علما، اور اس کے ذریعے علم حاصل کرنے کا قصد کرتا ہے، یعنی کوئی شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کی نیت سے اگر وہ نکلتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، ماشاء میرے آقا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان کتنی پیاری بات ہے کہ if you are going to take education, if you are gaining education، اگر آپ علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دے رہا ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو ماشاءاللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو علم سیکھنے کا درس دیا، اور پھر اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ بغیر علم کے جو ہے زندگی ادھوری ہے، علم کے بغیر اندھیرا ہے، علم روشنی ہے، علم کی اہمیت ہے۔ اب ہمیں اس طرف آنے کے لیے، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے، اس طرف آنے کے لیے ہمیں اپنا ذہن کیسے بنانا ہے، اور لوگوں کو ترغیب اگر دلانا ہو تو اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے، کس طریقے سے ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، اس طرف آنے کے لیے جو ہے نا، اس کے فضائل اگر لوگوں کے سامنے پیش کیے جائے، کہ انسان کا دیکھیے ایک الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو میرے کام کرنے کا مقصد کیا ہے، وائی آئی ایم ڈوئنگ دس ورک اینڈ وائی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دس ورک۔
تو انسان کا ایک گول ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میرا گول کیا ہے، میرا ایم کیا ہے، میرا مشن کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، ہم یہاں پر ایک مقصد لے کر آئے ہیں اور وہ مقصد علم کے بغیر ادھورا ہے۔ صحیح، اب آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ میرا ٹارگٹ الٹیمیٹ یہ ہونا چاہیے کہ یار میں دنیا میں آیا ہوں، اللہ پاک کا میں بندہ ہوں، میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے کام سے اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے اور جنت نصیب ہو جائے۔ یہ ہمارا گول ہے نا۔ اب دیکھیے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، حالانکہ یہ راستہ مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس راستے پر چلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا چلا جائے گا۔ اور انعام کیسے ملیں گے؟ اب آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص علم حاصل کر لیتا ہے، جی، اب اس کا انعام دیکھیے، آپ سن کر خوش ہوں گے۔ جیسے اگر میں بات کروں کسی دنیا دار انسان کی، میں اپنے ناظرین سے اس وقت اگر مخاطب ہو جاؤں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کسی دنیا دار انسان کی، کوئی دنیاوی اعتبار سے بہت ہی سکسیسفل آدمی ہے اور اگر وہ ہمارے یہاں پر آتا ہے تو اس کی عزت افزائی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ صحیح، اگر کوئی دنیا کا بہت ہی بڑا آدمی اگر آ گیا، فار ایگزامپل، اس کی عزت افزائی کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثال اگر میں دے دوں، اگر وہ ایئرپورٹ سے اترا تو ایئرپورٹ سے لے کر تو اس کے گھر تک ہو سکتا ہے ریڈ قالین بچھا دیے جائے، جی، ہو سکتا ہے اس کے راہوں میں جو ہے وہ پھول بچھا دیے جائے۔ اب آپ دیکھیے، اب روایتوں میں جو آتا ہے نا کہ اب علم کی جو ڈگری ہے، علم حاصل کرنے والے نے ابھی تک ڈگری حاصل نہیں کی۔ جی، اب یہاں پر توجہ دینے والی بات ہے، میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا، ابھی علم حاصل کرنے والے نے علم حاصل نہیں کیا، ابھی ڈگری نہیں لیا، ابھی اس نے کیا کیا؟ ابھی جسٹ اس نے علم کا ارادہ کیا اسٹارٹ اور لیا، اپنے گھر سے نکلا، صحیح، ابھی سیکھا نہیں، جی جی جی، ابھی سیکھا نہیں، جسٹ ارادہ کیا، ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلا۔ روایتوں میں کیا آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب اس کی عزت افزائی کیسی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی راہوں میں اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں، طالب علم دین کا فرما رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ، سبحان کہ اللہ۔ طالب علم دین جو علم دین کی طلب میں نکلتا ہے، اس کی راہوں میں اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان ابھی اللہ، ڈگری نہیں ملی، سبحان اللہ، ابھی طالب علم کا یہ عالم ابھی ہے، ڈگری نہیں ملی، ماشاءاللہ، ابھی تو سیکھا بھی نہیں۔ جی جی، اور اللہ پاک کا ایسا فضل ہے، اللہ کا ایسا کرم ہے کہ اس کے فرشتے اس کی راہوں میں اپنے پر بچھا دے رہے ہیں۔ اور اندازہ لگائیے، جب وہ علم سیکھنا شروع کر دے گا اور جب وہ علم سیکھ کر عالم بن جائے گا تو اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، میں ایک جو چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا نا ہمارے ویورز کو، ہمارے ناظرین کو، ہم دنیاوی ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے، وی آر ناٹ اگینسٹ دا ادر سائنسز ایجوکیشن۔ ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، سبحان اللہ، بنائیے، انجینئر بنانا ہے بنائیے، لیکچرر بنانا ہے بنائیے، پروفیسر بنانا ہے بنائیے، لیکن کم از کم ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیے، ان کو اتنا دین کا علم تو دیجئے کہ وہ آپ کے کام آ سکے۔ یعنی ہم نے اپنے بچوں کو انگلش اتنی سکھا دی کہ وہ انگلش پڑھانے والے بن گئے، اور قرآن اتنا بھی نہ سکھایا کہ باپ کا جنازہ ہی پڑھا دیتا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے والی بات ہے۔ ماشاءاللہ، بہت